سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بحرین کا ایک پادری اسلام پر اعتراضات کرنے کے لیے چند سوالات سوچ کر آیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پادری کو اپنی عدالت میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب یہ پادری اندر داخل ہوا تو حضرت امیر المومنین سے خطاب کر کے عرض کرنے لگا، میں چند سوالات کرنے آیا ہوں، اجازت ہو تو بیان کروں اور آپ ان کا جواب دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، ہاں اپنے سوال بیان کرو۔ پادری کا پہلا سوال، آپ کا قرآن جنت کا کچھ ایسا طول و عرض بیان کرتا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت کا عرض آسمان زمین کے برابر ہوگا۔ یہ بتلائیے کہ جب جنت اتنی بڑی ہوگی تو دوزخ کہاں واقع ہوگی؟ دوسرا سوال، وہ کیا چیز ہے جو میوہ ہے جنت کی مثل ہے؟ تیسرا سوال، آسمان کا کوئی قفل یعنی تالا ہے؟ چوتھا سوال، زمین پر سب سے پہلے کس کا خون گرا تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ اس کے چاروں سوالوں کے جواب دیجئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اسی وقت اس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے پادری، اپنے تمام سوالات کا جواب سن لے اور اگر دل چاہے تو نوٹ کر لے۔ تم نے قرآن کی ایک آیت پر اعتراض کیا ہے کہ جب جنت کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے تو دوزخ کہاں واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس بات کا جواب دے کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ پادری یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ فرمایا، تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو میوہ ہے جنت کی مانند ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ قرآن ہے کہ تمام مخلوق اس سے استفادہ کرنا چاہے تو بھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، گویا جنت کے میوہ جات بھی اسی طرح کے ہیں۔ فرمایا، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ آسمانوں کا کفل کیا ہے؟ فرمایا، وہ کفل شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جائے۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، کفل یعنی کنجی کلمہ شہادت ہے جس کی پرواز و رسائی فرش سے عرش تک ہے۔ فرمایا، تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلا خون کس کا گرا؟ آپ نے فرمایا، تمہارا یہ گمان ہے کہ چمگادڑ کا خون سب سے پہلے زمین پر گرا، یہ غلط ہے۔ سب سے پہلا خون حضرت حوا کا تھا جو حضرت حابیل کی ولادت کے وقت زمین بوس ہوا تھا۔ پادری نے کہا، بخدا سچ ہے، مگر میرے ایک سوال کا جواب اور دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آخری سوال بھی پوچھ لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ کہنے لگا، بتائیے خدا کہاں پر ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے ہنس کر فرمایا، یہی سوال میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے نے کہا، ساتویں آسمان کا مکین ہوں اور اپنے رب کے پاس سے آیا ہوں۔ پھر دوسرا فرشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، اپنے رب کے پاس سے، ساتویں طبق زمین سے آ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ مغرب سے آیا اور ایک مشرق سے آیا، دونوں سے یہی سوال کیا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، ہم اپنے رب کے پاس سے مغرب اور مشرق سے آ رہے ہیں۔ پس اے نصرانی، اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، زیر زمین بھی ہے، بالائے آسمان بھی ہے، پس کون سی جگہ ہے جہاں وہ نہیں؟ پس نصرانی حضرت علی المرتضی کے یہ جوابات سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔